کہتے ہیں یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ ان کا کیا طریقہ کار ہے۔ آج کے دور میں بھی ہم چھپ کر شاید کہیں جاتے ہوں، ہمیں آتے ہیں یہ یورپ ہے، دیار غیر ہے، انگریز ہے، پرسنالٹی ہے، وقار ہے، عزت ہے، اس میں معاشرہ ہے، ماحول ایسا ہے، اور ہم پھر ایسے لباس یا ایسا نظام کریں تو پھر ہمیں مشکل پیش آتی ہے، اس میں دقت ہوتی ہے۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں آنا ہی ایک بڑی مصیبت سمجھتے ہیں، محفل کے لیے یا ویسے مسجد میں آنا ہی مصیبت سمجھتے ہیں، دین میں آنا ہی مصیبت سمجھتے ہیں، اور دین سے محبت کرنا ہی مصیبت سمجھتے ہیں، ہماری مشکل لگتی ہے یہ ساری چیزیں۔ اور یہ ساری جو مشکل لگتی ہیں حقیقت میں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوا خافونی، یہاں پر یہ جو مشکل چیزیں ہمارے دلوں میں لگتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل میں شیطان کا ڈر ہوتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں شیطان رچا بسا نہ ہو تو ہمیں دین کا کوئی کام مشکل نہ لگے، نماز پڑھنا مشکل نہ لگے، مسجد میں آنا مشکل نہ لگے، ذکر و اذکار کرنا مشکل نہ لگے، صراط مستقیم سے جڑنا مشکل نہ لگے، دنیا کے اندر دین اسلام کی محفلیں سجانا مشکل نہ لگے، دین اسلام کو تقویت دینا مشکل نہ لگے، اور دنیا میں دین اسلام کے سارے پلیٹ فارم جتنے بھی جہاں بھی پلیٹ فارم ہوتے ہیں دین اسلام کے، ہر پلیٹ فارم سے آدمی اپنی ہی طرف سے اگر دین کی مدد کرنے والا ہو جائے تو دین کی کہیں بھی انسان کوئی مخالفت کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر حقیقی طور پر ہمیں تو بعض جگہ پر یہ پتہ نہیں چلتا، حقیقی طور میں ہم دین کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں دین کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے بڑے دور سے ایک آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے اپنے وقت میں، مسئلہ پوچھنے کے وقت کے امام ہیں، محدث ہیں، اتنے بڑے امام تھے، تو ایک آدمی بڑے دور سے دوسرے عرب علاقے سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، اور اس نے آ کر حضرت امام مالک سے مسئلہ پوچھا کہ حضور مجھے یہ بتائیں کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو وضو کے بعد اگر اس کے منہ سے یا کوئی ایسا مسئلہ تھا خون کے حوالے سے تو اگر وہ نکل جائے تو کیا وہ انسان کا وضو رہتا ہے؟ حضرت امام مالک نے تھوڑی دیر تفکر کیا، پھر تفکر کر کے کہا کہ مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا۔ وہ شخص کہنے لگا، حیران ہو گیا کہ اتنے بڑے امام ہیں وقت کے، امام مالک پوری دنیا میں ان کا نام ہے، اور میں اتنا مسئلہ لے کر آیا اور مسئلہ پوچھا اور بتایا نہیں۔ پھر امام مالک نے لکھا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم ہر مسئلے کا جواب دے دے، ہر مولوی ہر مسئلے کا جواب دے دے۔ ہمیں تو آج مولوی کہنے سے بھی شرم آتی ہے نا، لیکن مولوی بہت بڑا نام ہے۔ ہم تو علامہ سے بھی ہوتا ہے، علامہ کا بھی یہی مطلب ہوگا سب سے زیادہ علم رکھنے والا، استفہامی ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والا۔ اور اگر فی زمانہ میں ایک اعتراض یہ بھی چلا ہے، بعض احباب محبت سے مسجد میں یورپ میں، علامہ تو نہیں ہے کوئی بھی، طالب علم ہے ہم لوگ، لیکن اگر کوئی آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے، نہیں جانتا، نہیں سمجھتا، اور ایک مسجد کا امام ہے، مصلی رسول پر کھڑا ہوتا ہے، 10 20 50 لوگوں کی نمازیں اپنے کندھے پر لے کر، یہ ذمہ داری لے کر وہ مصلی پر کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھاتا ہے، حالانکہ وہ نماز پڑھاتا ہے، امام ہے، امام ہو گیا نا، امام کے بعد وہ جمعہ بھی پڑھاتا ہے، خطیب بھی ہو گیا، اذان بھی دیتا ہے، مؤذن بھی ہو گیا، مسجد کی خدمت بھی کرتا ہے، خیال بھی رکھتا ہے، اور مسجد کا وہ غلام خادم بھی ہو گیا۔ یہ سارے وصف اس میں موجود ہوتے ہیں۔ ایک اس کا مقتدی چاہنے والا آتا ہے باہر سے، علامہ صاحب کیا حال ہے؟ اگر وہ مقتدی محبت سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ گریک میں کسی شخص نے خود فون کر کے کہا ہو کہ بھائی صاحب میرے نام کے ساتھ علامہ لکھوا دینا، میں نے کبھی کسی کو کہا ہے کہ میرے نام کے ساتھ علامہ لکھ دینا، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مولوی ایسا ہو کہ جو فون کر کے کسی کو کہے کہ میرے نام کے ساتھ علامہ لکھ دو۔ لیکن اگر عوام الناس، کوئی عوام مقتدی چاہنے والے، محبت کرنے والے کسی امام کو، مولوی کو علامہ کہہ دیتے ہیں تو اس پر ہزاروں انگلیاں اٹھ جاتی ہیں، ہزاروں سوالات اٹھ جاتے ہیں۔ یار اگر اس کے پاس کوئی علم نہیں تھا، کوئی علم بھی نہیں تھا، لیکن مصلی رسول پر کھڑا ہو کر 10 20 لوگوں کی امام نماز کی ذمہ داری تو لے رہا ہے، یہ تو علم اس کے پاس ہے نا۔ اگر وہ گنہگار ہی صحیح، لیکن روز قیامت وہ 20 50 لوگوں کی ذمہ داری کے ساتھ جواب تو دے گا نا، ایمان تو ہے نا اس ہر بندے کا کہ مسلمان ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ہمیں حساب دینا ہے۔ تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی نے علامہ کہہ دیا تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، وہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے
کہ علامہ تو بہت پڑھے لکھے کو کہتے ہیں، بہت بڑے فقہا کو کہتے ہیں، بہت بڑے مجتہد کو کہتے ہیں، بہت بڑے علم والے کو کہتے ہیں۔ علامے کا معنی ہی یہی ہے۔ تو اگر کوئی یہ جانتا ہے تو پھر وہ اپنی جگہ وہ علم رکھتا ہے کہ علامہ کا کتنے بڑے معنی ہے، تو کم سے کم وہ خاموش ہو جائے۔ عوام اس کو کہتی ہے جو نہیں جانتی، تو اس پر یہ اعتراض تو نہ کیے جائیں نا۔ اس کا مطلب ہوا کہ کہیں نہ کہیں علماء کے اختلاف کرنے والے بھی موجود ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ کس طرز عمل سے دین کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں وہ اس میں کوئی عیب نظر آتا ہے تو اپنا امام ہی نہ مانو۔ اگر اس میں شریعت کی جو حدیں ہیں لگائی گئی ہیں امام کے لیے، اور پاکستان لاہور میں ہم تو پڑھتے رہے پڑھاتے رہے، وہاں پر لاہور میں جتنی بھی مساجد ہیں نا جماعت اہل سنت کی، وہاں پر مساجد کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط، جتنی بھی 10 شرائط ہیں امام کے لیے، وہ 10 شرائط انہوں نے لکھ کر محرابوں میں لگائی ہوئی ہیں، اور جا کر وہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب اس وقت رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، وہ اس وقت وہ لکھ کر دیا کرتے تھے لوگوں کو 94-95 میں۔ یعنی کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عیسائی بھی ہیں یا کلیسیے بھی بنائے جاتے ہیں، کلیسیوں میں ان کے پاپے بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں تو پتہ چلا ہے کہ یہ ملک گریک اپنے پاپوں کا مقروض ہے، ان کے بغیر حکم سے کوئی کام نہیں کرتا۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم امام بھی بنا دیتے ہیں، پھر اس کی تلاش بھی سونگ بھی لگاتے ہیں، کہاں غلطی کر رہا ہے، کہاں کیا کر رہا ہے، کوشش رہتی ہے کوئی غلطی نہ ملے تو علامہ لکھا رہا ہے، فلاں کام کر رہا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، اس لیے سنی کانفرنس کو رکھا گیا، یہ چیزیں کھل کر سامنے آ جائے، ہر چیز جس کے اندر ہے وہ سامنے بیان کر دے کہ کیا معاملہ ہے، کیا اختلاف ہے، کیا اگر تمہیں جماعت اہل سنت سے اختلاف ہے تو بات کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی سنی جماعت اہل سنت بنا لو، ہمیں یہ اعتراض نہیں ہے۔ اگر 20-25 سال میں یہاں پر ساری تنظیمیں بنائی گئی، سارے معاملے کیے گئے، ساری تنظیمیں، ساری اشوریں، سارے فنڈیشن بنائے گئے، کچھ نہ کچھ، کیا کچھ نہیں بنایا گیا، 4 آدمیوں کو پکڑ کر ایک تنظیم بنا دی گئی، کیا کتنی بھی ایسوسیشن